بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اذنی وأوجز فقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس بما في أيدي الناس او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی تو اونٹنی پر سوار تھے، اور اس اونٹنی پر پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ قباء میں قیام آپ کا 14 دن یا 24 دن رہا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے آگے بڑھے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار مدینہ، تمام کی تمام صحابہ کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر پہ قیام فرمائیں۔ اس لیے تمام صحابہ لائن لگا کر، صف بنا کر 2 رویا کھڑے تھے، راستے کے اوپر ایک طرف اور دوسری طرف، دونوں طرف صحابہ کھڑے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے، جس کے دروازے پر بیٹھ جائے، اسی کے گھر پر آپ کو قیام کرنا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس صحابی کے مکان سے اونٹنی آگے بڑھ جاتی تو بیچارہ مایوس ہو جاتا، دل مسوس کر رہ جاتا کہ میرے نصیب میں نہیں، میرے مقدر میں نہیں۔ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مامور تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم تھا کہ تجھے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ بڑے خوش نصیب تھے، 2 منزلہ مکان تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، یا رسول اللہ آپ اوپر چھت پر رہیں، ہم پریوار کے لوگ نیچے رہیں گے، خدام لوگ نیچے رہیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم لوگ اوپر رہو، میں نیچے رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم نبی کے اوپر رہیں تو اس میں بے ادبی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اوپر ہوں اور ہم آپ کے نیچے ہوں تو یہ عین ادب ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم تھا کہ نہیں، میں نیچے رہوں گا، تم لوگ اوپر رہو گے۔ اس میں بڑی مصلحت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک دن ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنوایا تو کھانے کے اندر پیاز، لہسن وغیرہ پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے اندر پیاز اور لہسن استعمال نہیں کریں گے۔ اب پورا کھانا ویسے ہی بچ کر واپس آ گیا۔ گھر والوں کا معمول یہ تھا کہ جو بھی کھانا تیار ہوتا، پورا کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام فارغ ہوتے تو جو کھانا بچ رہتا تھا اس کے اندر پورے گھر والے کھاتے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے کی برکت بھی مل جاتی تھی گھر والوں کو۔ آج عجیب بات ہے کہ پورا پلیٹ بھرا ہوا آیا ہے، جیسا بھیجا گیا تھا ویسے ہی آیا۔ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، ہم لوگوں سے کوئی گستاخی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر پیاز اور لہسن پڑا ہوا ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا، فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ تو اب پورے گھر والوں نے یہ معمول بنا لیا کہ ہم کھانا وہ بنائیں گے جس میں پیاز اور لہسن نہیں ڈالا جائے گا۔ اس قدر جو ہے محبت تھی صحابہ کو، بڑا والہانہ تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام کو جو چیز پسند نہیں، صحابی کو بھی وہ چیز پسند نہیں، یہ مزاج تھا۔ اور جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، صحابہ بھی اسی کو پسند کرتے تھے۔ تو روایت نقل کرتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، آپ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن لمبی نصیحت نہ کیجیے گا، مختصر نصیحت کیجیے گا۔ صحابہ نبی علیہ السلام سے بہت بے تکلفی میں باتیں کر لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا بھی نہیں مانتے تھے، محبت کے ساتھ بے تکلفی میں اپنے خیر کی باتیں وہ لوگ سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، آپ مجھے واعظ فرما دیجئے، نصیحت فرما دیجئے، لیکن مختصر نصیحت رہے، لمبی بات نہ ہو۔ مقصود یہ تھا کہ زندگی کی چند اہم باتیں بتا دی جائیں، اس کو میں اپنی زندگی میں داخل کر لوں اور میری نجات اور کامیابی ہو جائے، مجھے نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 جملے ارشاد فرمایا، آج مجھے وہی 3 جملے بولنے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقال اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، انسانی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کب کس کو موت آ جائے۔ آدمی تقریر کرتے کرتے مر جاتا ہے، بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا، کسی کام میں مصروف ہے، کام کرتے کرتے انتقال ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب آپ نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، الوداع کہہ رہے ہو دنیا والوں کو، سب کو چھوڑ کر اب جانا ہے، بس یہ آخری سجدہ کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس سجدے کو بڑے اچھے انداز سے ادا کر لیا جائے۔ نماز کے لیے 2 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں وہ ایمان والے فلاح پا گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اردو زبان میں فلاح پانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے کامیاب ہونا، تو قد افلح المؤمنون کا مطلب ہوا کہ ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کہنے لگے یہ معنی فلاح کا یہ مکمل معنی نہیں ہے، فلاح کا مکمل معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی خوشحالی اور آخرت کی بھی خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ یہ خشوع اور خضوع ہے کیا چیز؟
خشوع خضوع یہ ہے، خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو بڑے پرسکون انداز میں پڑھیں، ادھر ادھر ہاتھ نہ اٹھائیں، پتہ چلا نماز ہو رہی ہے اور داڑھی پہ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، بال کھجا رہے ہیں، کبھی چہرے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کبھی بدن کے کسی اور عضو کو جو ہے کھجلایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نماز میں گئے تو ساری کھجلی جو ہے آ گئی۔ نماز کی حالت میں کوئی کپڑا اپنا سیدھا کر رہا ہے، کوئی پیچھے سے کر رہا ہے سیدھا، کوئی آگے سے کر رہا ہے۔ یہ اعضاء و جوارح کا پرسکون نہ رہنا یہ نماز کے خضوع کے خلاف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ درمیان میں اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت، ما لیا اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے گھوڑوں کی طریقے سے اپنی دم کو اٹھائے ہوئے ہو، جیسے گھوڑے اپنی دم کو اٹھائے ہوئے تھے، بدکنے والے گھوڑے، اسی طرح تم بھی اپنی دم کو اٹھائے ہوئے ہو، کیا ہوا میں اس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی نماز میں پرسکون رہا کرو، نماز پڑھو تو بڑے سکون سے پڑھو اور بڑے اطمینان سے پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی توفیق دیا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے سر جھکانے کا موقع دیا تو نماز پڑھی جائے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آئے، آپ کو سلام کیا اور سلام کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، دوبارہ انہوں نے تیاری کی، پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جا کر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر اٹھے، پھر چلے گئے اور پھر جا کر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر بیٹھے، آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ مجھے جو ہے سکھلا دیں نماز کس طریقے سے میں پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بیان فرمایا اور اس میں خاص طور سے اعتدال ارکان اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیا۔ ہمارا حج کا سفر تھا، سفر میں نماز جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے۔ ہم لوگ مکہ سے نکلے، مدینہ طیبہ سے مکہ جانے کے لیے۔ مصری ڈرائیور تھے 2، نماز کے لیے مجھ سے ڈرائیوروں نے کہا، مصریوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ سفر میں عموماً مختصر نماز پڑھی جاتی ہے، میں نے بھی جو ہے قصر نماز پڑھنی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس میں نے تلاوت کی اور تھوڑا جلدی جلدی نماز پڑھا۔ نماز فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ ان لوگوں کا چہرہ سرخ ہو گیا، بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ ہمارے یہاں نماز بہت جلدی پڑھ کر بھاگنے کا مزاج ہے۔ انڈین حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب انڈیا میں تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے اور لوگ سجدے میں جائیں، تو اس لیے یہ بیچارے غریب فوراً جو ہے کہاں جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ امام صاحب سجدے تلاوت کرنے کے لیے سجدے میں گئے ہوئے ہیں، سیکھا نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ نماز بڑے اطمینان سے ادا کرنی چاہیے، تعدیل ارکان ضروری ہے، ہر رکن کو اس انداز سے ادا کیا جائے کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو ہمارے اعضاء بالکل رکوع میں پرسکون ہو جائیں، قیام میں جائیں تو ہمارے اعضاء قیام کی حالت میں بالکل پرسکون ہو جائیں، اور سجدے میں جائیں تو من لگا کر سجدہ کریں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کسی دنیا دار کے سامنے تھوڑی جھکے ہیں۔
رب العالمین کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، جو بہت دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ او مالک آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے تو جس قدر عشق میں سجدہ کیا جائے اتنا ہی انسان کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی کامیابی نماز میں خشوع کے حاصل کرنے میں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت فرما رہے ہیں اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو گویا تمہاری آخری نماز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری نصیحت فرمائی ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکالو کہ کل تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بولو تو تول کر بولو، سوچ کر بولو۔ کچھ لوگ سرسار ہوتے ہیں، بکواس کرنے والے، جو منہ میں آیا بول دیا، بک دیا، اور بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ ہر شخص کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات پر انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم شاندار کتاب لکھی۔ احیاء العلوم میں انہوں نے انسان کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، جو گناہ صادر ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ سے کون سے گناہ صادر ہوتے ہیں، کان سے کون سے گناہ، اور آنکھ سے کون سے گناہ، زبان سے کون کون سے گناہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعضاء و جوارح سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے زیادہ گناہ زبان کا گناہ ہے۔ سب سے زیادہ گناہ زبان کا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان یہ بڑی خطرناک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ منہ میں کنکر ڈال لیا کرتے تھے، اپنی زبان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اودھے منہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نجات کیسے حاصل ہوگی؟ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ آپ نے بڑا خوبصورت اور ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنے اوپر اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ زبان پر اگر تم نے کنٹرول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں نجات مل جائے گی۔ آج ہم دیکھیں تو ہماری کارگزاری اعضاء و جوارح سے کم ہے، زبان سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کوئی کسی کو آج تھپڑ نہیں مار رہا ہے، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو مارتا نہیں ہے۔ اگر کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے کسی کو تو زبان کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے۔ یہ زبان بڑی قیمتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسان کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں عطا فرمائی اور تمہیں دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان بڑی قیمتی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے۔ اس زبان سے ہمارے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم تسبیح میں، استغفار میں اپنی اس زبان کو لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ زبان بڑی قیمتی ہے، اس زبان کی حفاظت کی جائے، اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے، بولا جائے تو تول کر بولا جائے، سوچ کر بولا جائے۔ تیسری نصیحت پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔